الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو، یعنی دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھیں اور اس طرح سے کھڑا ہوں، اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے، انگوٹھے کان کی لو سے لگائیں، چھو جائیں، اور انگلیاں نہ زیادہ ملی ہو نہ خوب کھولے ہوئے ہو، بلکہ اپنی اصلی حالت، درمیانی حالت جیسے رہتی ہے اس طرح سے رکھیں، اور ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھیں، قبلے کے ہو، اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ ہاتھ کس طرح سے باندھنا ہے کہ یہ 3 انگلی کلائی پر ہوگی، اور پھر اس کے بعد دونوں اس طرح سے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ملا لیں اور ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، اور اس طرح سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ یہ دائنی ہتھیلی کی جو گدی ہے بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر ہو، اور انگوٹھا اور چنگلیاں کلائی کے اگل بگل ہو، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، اور اس کا نام ثنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، ایسے نہیں، بلکہ جب نیت کر لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، تو سبحانک اللہم یہاں سے شروع کریں، ثنا سے شروع نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کہہ کر الحمد شریف پڑھیں، اور ختم پر جب الحمد شریف ختم کریں تو اس کے بعد آمین آہستہ سے کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں، یا 1 آیت کے 3 کے برابر ہو۔ الحمد شریف کے بعد کوئی سورے پڑھ لیں، یا کوئی 3 آیتیں پڑھیں جو 1 سورے کے برابر ہو، یہ بھی چل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہو، نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف انگوٹھا، اور پیٹھ پیچھی ہوئی ہو، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھے۔ یعنی رکوع کس طرح سے کرنا ہے کہ بالکل دونوں گھٹنوں پر آپ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، اور پھر اس کے بعد پیٹھ ایک دم سیدھی ہونی چاہیے، نہ زیادہ اٹھی ہوئی ہو نہ زیادہ نیچی ہو، بالکل سیدھی ہو، اور یہ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور منفرد ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، آپ اللہم ربنا ولک الحمد اس کا جواب دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائیں اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائیں، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔ یعنی سجدے میں جانے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر لگیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد پیشانی، اور ہاتھ بھی نارمل حالت میں رکھیں، دونوں بغل سے بالکل چپکی ہوئی نہ ہو بلکہ جدا ہو۔ اسی طرح سے پیٹ اور ران کے درمیان بھی فاصلہ ہونا چاہیے، وہ بھی جدا ہو، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں۔ یعنی دونوں پیر کی جو انگلیاں ہیں اس طرح سے ایسے کھڑی نہیں رہیں گی، بلکہ اس کو بالکل انگلیوں کو فولڈ کر کے اس کو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف جانب ہو جانا چاہیے، اس طرح سے سجدہ کریں۔ اور
انگلیاں قبلے کے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہے. پھر سر اٹھائے اور پھر ہاتھ اور دائنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، اور دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں قبلے کے ہوں. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے. پھر سر اٹھائے اور پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے. اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرأت شروع کرے. پہلی دفعہ آپ نے ثنا پڑھا تھا، تعوذ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ شریف بھی پڑھنا ہے، مگر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیں گے تو صرف بسم اللہ شریف پڑھ کر قرأت شروع کر دے. پھر اس طرح رکوع اور سجدہ کریں اور دائنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے، اور پھر التحیات پڑھے، تشہود پڑھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے. اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کرے، اس کو تشہود کہتے ہیں. جتنے حرف ہے سب پڑھنا ہے، کچھ کم زیادہ نہ کرے. اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو دائنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چنگلیاں اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے، اور کلمہ الہ پر اسے گرا دے. سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے. یعنی جب ہم تشہود پڑھیں گے تو اس کے بعد اشہد اللہ پہ اس طرح سے ایسے ہلکا بنانا ہے، یہ انگلی ہتھیلی سے ملی رہے. پھر اس کے بعد جو کلمے کی انگلی ہے لا پر اٹھائیں، اشہد اللہ الہ پر گرا دے. اس طرح سے ہلانا بھی نہیں ہے، اشہد اللہ پر اٹھانا ہے اور الہ پر گرا دے، اور پھر سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے. اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں. اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہود کے بعد درود شریف پڑھے، درود ابراہیم پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہے. دعائے معصورہ احادیث مبارکہ میں ہے اللہم اغفر لی ولوالدی، یہ ہے. اللہم انی ظلمت نفسی، یہ ہے. اللہم انی اسألک من الخیر، یہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس طرح سے مطلب اور بھی آگے بھی ہے، یہ دعائیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی دعائے معصورہ میں سے بھی ہے، اس کو بھی پڑھیں. مگر جب یہ دعا پڑھے تو اس کو اللہم کے بغیر نہ پڑھے، اللہم کے ساتھ پڑھے. پھر داہنے شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. پھر بائیں طرف بھی اسی طرح سے منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. یہ نماز کا طریقہ ہے.